بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام فائزہ ناصر ہے۔ میرا تعلق ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج لاہور کے تدریسی شعبہ اردو سے ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت چہارم کے اردو بے کے حصے میں سے لیکچر نمبر 7 پڑھیں گے۔ پیراگراف ورزش کے فائدے۔ عزیز طلباء و طالبات، مضمون لکھنا کوئی مشکل کام نہیں، بس ذرا سی سوچ بچار اور لکھنے کی مشق کی ضرورت ہے۔ کسی بھی موضوع پر مضمون لکھنے کے لیے کہا جائے تو چند باتوں کا خیال لازمی رکھیں۔ سب سے پہلے مضمون کے بارے میں اپنے خیالات اور معلومات کو ایک خاص ترتیب سے ذہن میں جمع کر لیں اور پھر اطمینان سے لکھنا شروع کریں۔ مضمون کو مناسب پیروں میں تقسیم کر لیں۔ ایک بات ایک میں، دوسری بات دوسرے پیراگراف میں لکھیں۔ اس مقصد کے لیے عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ مضمون کی مناسبت سے موضوع اشعار استعمال کریں۔ موقع محل کی مناسبت سے آیات قرآنی، احادیث اور اقوال وغیرہ کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ ادھر ادھر کی فضول اور غیر ضروری باتیں مت لکھیں، بلکہ موضوع کی مناسبت کا خیال رکھیں۔ اپنے سیدھے سادھے اور صحیح خیالات کو سادہ اور آسان زبان میں لکھیں۔ خوش خطی، صفائی اور صحت املا کا خاص خیال رکھیں۔ مضمون کی ترتیب کا خاص خیال رکھیں۔ آگے کی بات پیچھے لکھنے سے مضمون میں رابطہ نہیں رہتا۔ مضمون ختم کرنے پر اسے ایک بار پڑھنے کے لیے ضرور وقت نکالیں اور جو غلطیاں نظر آئیں انہیں درست کر لیں۔ مختلف کتابوں سے اچھے اچھے مضامین پڑھنے کی عادت کو اپنائیں۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے مضمون لکھنے کا طریقہ، مضمون لکھنے کے چند اہم اصول، ورزش کے فائدے، صحت پر ورزش کے اثرات، ورزش کرنے کے مختلف طریقے، تدریسی مقاصد۔ طلباء مضمون لکھنے کا طریقہ سیکھ سکیں گے۔ بچوں کو ورزش کے فوائد سے آگاہ کرنا، بچوں کو مختلف کھیلوں سے آگاہ کرنا، بچوں کو بتانا کہ صحت مند ذہن کے لیے تندرست جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیراگراف ورزش کے فائدے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ صحت اور تندرستی کے بغیر انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک بیمار آدمی زندگی کا صحیح لطف نہیں اٹھا سکتا۔ صحت مند رہنے کے لیے صبح کی سیر اور ورزش بہت ضروری ہے۔ جو لوگ ورزش کرتے ہیں وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ ان کا جسم مضبوط بن جاتا ہے، بیماریاں ان سے دور رہتی ہیں۔ ورزش کرنے سے طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے، انسان کے جسم میں آکسیجن داخل ہوتی ہے اور خون صاف ہوتا ہے۔ ورزش کے مختلف طریقے ہیں: پیدل چلنا، دوڑ لگانا، کشتی، رسہ کشی اور مختلف کھیل ورزش کا حصہ ہیں۔ اسکول میں ہر طالب علم کو کھیل میں حصہ لینا چاہیے۔ اسکاؤٹنگ میں بھی خوب ورزش ہوتی ہے۔ روزمرہ زندگی کے کام کرنے سے بھی تھوڑی بہت ورزش ہو جاتی ہے۔ جو لوگ صبح سویرے ورزش کرتے ہیں ان کا جسم لوہے کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے اور انسان چھوٹی موٹی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ سستی اور کاہلی ان سے دور بھاگتی ہے۔ وہ جو خوراک کھاتے ہیں صحیح طور پر ہضم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ورزش نہیں کرتے وہ جسمانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی کام دل لگا کر نہیں کر پاتے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ورزش کا معمول بنائیں، اپنے گھر والوں اور دوستوں میں اس عادت کو عام کریں۔ موجودہ زندگی میں انسان ورزش سے غافل ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صحت مند طرز زندگی کو اپنائیں۔ جی تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک پیراگراف پڑھا ہے۔
اگر آپ چاہیں تو اسی پیراگراف کو زبانی یاد کر سکتے ہیں اور اپنی کاپی پر تحریر کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اس پیراگراف کو اپنی مرضی سے اور اپنے الفاظ میں تحریر کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو مختلف ذرائع کا استعمال کرنا ہوگا۔ اپنے گھر میں موجود مختلف کتابوں بذریعہ انٹرنیٹ، اخبارات اور رسائل میں سے اہم الفاظ، اہم معلومات لیجیے اور ایک پیراگراف تحریر کریں۔ اس سے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ نے اس پیراگراف کو اپنی اردو کی کاپی پر تحریر کرنا ہے اور زبانی یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔